بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے مولانا مودودی کا نام ضرور سنا ہوگا۔ کون سا ایسا شخص ہے پلانٹ پہ جو اسلام کو جانتا ہے یا مسلمان ہے اور اسے مولانا مودودی کا نام نہ سنا ہو؟ مولانا مودودی صاحب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جس طرح کمیونزم کی بات کی جائے تو کارل مارکس کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہوتا، اسی طرح سے اگر اسلام کی بات کی جائے، جدید اسلام کی بات کی جائے، تو مولانا مودودی صاحب کو نظر انداز کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا۔ مولانا مودودی صاحب جو ہیں انہوں نے لکھا تو اردو میں، لیکن ان کی کتابوں کے ترجمے جو ہے دنیا کے تقریباً تمام زبانوں میں ہوئے۔ پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں انہوں نے ان کے فکر سے، ان کے قرآن کی تفسیر سے، ان کے ترجمے سے انہوں نے بڑی ایک رہنمائی حاصل کی۔ مولانا مودودی صاحب جو ہیں ان کے مخالفین بھی بہت ہیں، ان کا جو فکر ہے اس سے اختلاف کرنے والے بھی کم نہیں ہیں، دونوں کی اپنی اپنی رائے ہے، لیکن کوئی شخص جو ہے اس چیز سے انکار نہیں کرتا کہ مولانا مودودی جو ہے وہ عہد حاضر کے بہت بڑے اسلامی مفکر ہیں۔ یہ درست بات ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ مولانا مودودی کو عالم نہیں سمجھتے، کیونکہ ان پہ یہ ایک الزام لگایا جاتا تھا کہ انہوں نے کسی مدرسے سے باقاعدہ جس طریقے سے دینی تعلیم حاصل کی جاتی ہے، جو ہماری بر صغیر میں ایک ٹریڈیشن رہی ہے، وہ انہوں نے حاصل نہیں کی۔ لیکن مولانا مودودی کی کتابوں نے، مولانا مودودی صاحب کی تفسیر نے، ترجمہ قرآن نے ایک پوری دنیا کو متاثر کیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ انقلاب ایران جو ہے ان کے وہاں بھی ان کے اثرات ملتے ہیں، اور ان پہ الزام لگانے والے اس حد تک بھی جاتے ہیں کہ جو القاعدہ کی تحریک چلی ہے، جو ان کے مخالفین ہیں، ان میں بھی مولانا مودودی کے اثرات جو ہیں وہ تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ اب مولانا مودودی جو ہیں وہ امن کے آدمی تھے، ملیٹنٹ نہیں تھے، اس لیے یہ تو میں سمجھتا ہوں ان کے بڑی حد تک ان پہ الزام ہے۔ لیکن ہمارا جو آج کا مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم آپ سے یہ گفتگو کریں کہ مولانا مودودی کتنے بڑے اسکالر تھے۔ آج ہم تھوڑے سے ڈفرینٹ اینگل سے ان کی شخصیت کا جائزہ لیتے ہیں، اور جائزہ کہاں سے لیتے ہیں؟ ہاتھ سے۔ مولانا مودودی صاحب کا ہاتھ میں نے نہیں دیکھا، جب میں لاہور میں آیا تو وہ زندہ تو تھے، اور ان کی مجالس کی خبریں بھی آتی تھیں، لیکن میری بڑی بدقسمتی کہ ان سے میں نہیں سیکھ پایا۔ لیکن ان سے جو لوگ ملے ہیں ان میں سے بہت سے لوگوں سے ملا۔ ایک انٹرویو میں نے ایم اے ملک صاحب کا بھی کیا تھا، جو بڑے معروف پامسٹ ہیں، ان سے بھی مولانا مودودی کے ہاتھ کے متعلق بات ہوئی تھی۔ تو ایم اے ملک صاحب نے اپنی کتاب ہاتھ کی زبان میں اور اپنی انگریزی کتاب میں جو ہے ان کے ہاتھ کے پرنٹ جو ہیں وہ شائع کیے ہیں، اور ان پہ انہوں نے ایک گفتگو بھی کی ہے۔ آج ہم تھوڑا سا ان کی اس گفتگو کا جائزہ لیں گے، اور مولانا کے ہاتھ کے حوالے سے جو سب سے اہم بات ہے اس پہ ہم زیادہ گفتگو کریں گے، اور وہ ہے ان کے ہاتھ پہ ان کی دماغ کی لکیر۔ مولانا مودودی صاحب کے ہاتھ پہ دماغ کی لکیر جو ہے وہ عظیم چینی لیڈر ماؤ زیدونگ سے بڑی مشابہ ہے، اور یعنی مولانا مودودی جو ہے ان کے ہاتھ کی جو دماغ کی لکیر ہے وہ بھی اپنی اینڈ پہ جو ہے وہ 3 شاخیں بناتی ہے، اور ماؤ زیدونگ کی جو ہاتھ پہ لکیر تھی وہ بھی 3 شاخیں بتاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ماؤ زیدونگ جو ہیں وہ بھی کتنے بڑے چینی لیڈر ہیں، اور پوری دنیا کو انہوں نے کیسے متاثر کیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہم اس سلسلہ کچھ تھوڑا سا پامسٹری کا شروع کر رہے ہیں، یہ اس طرح سے پامسٹری کے لیسن نہیں ہوں گے، لیکن ہم ان علامات کی بات ضرور کریں گے جنہوں نے زندگی میں بہت سے لوگوں کو بہت زیادہ کامیابی دی۔ جیسے ہم اگر بات کریں تو جیسے ہاتھ ہوتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ چیز غیر معمولی ہوتی ہے، جیسے قائد اعظم کے ہاتھ پہ جو ان کا انگوٹھا ہے اسے ان کے امتیازی نشان کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے گاندھی جو ہیں ان کے ہاتھ پہ ان کے دماغ کی لکیر جو ہے اس کی بات کی جاتی ہے۔ ہٹلر جو ہے اس کے ہاتھ پہ دل اور دماغ کی ایک لکیر تھی، تو مگر اس کا یہ مطلب مت کیجیے گا جن لوگوں کے دل اور دماغ پہ ایک لکیر ہو تو وہ ہٹلر بنیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، ان میں دل اور دماغ کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو یکجا کرنے کی، کنسنٹریٹ کرنے کی بڑی غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے۔ اسٹالن جو ہے روسی جو آمر ہیں ان کے ہاتھ پہ تو دل کی لکیر تھی نہیں۔ ٹیگور جنہوں نے نوبل پرائز حاصل کیا، اور جن کی بنگالی کی نظمیں جو ہیں اور جو لٹریچر جو ہے ان میں انہیں کمال دنیا میں انہیں مانا جاتا ہے، ان کے ہاتھ پہ الہام کی لائن کہہ لیں، انٹیوشن کی لائن جو ہے وہ موجود تھی۔ تو مولانا مودودی صاحب کے ہاتھ پہ بنیادی طور جو شاخہ ہے وہ لائن موجود تھی، اور آپ یوں سمجھے کہ ایم اے ملک صاحب کا خیال ہے، اور میری بھی یہی رائے ہے کہ یہ لکیر جو تھی، جو ان کی دماغی صلاحیتیں تھیں، انہوں نے بڑا بنیادی کردار ادا کیا ان کے زندگی میں، عروج میں۔ لیکن ایک بہت بڑا سوال جو ہے مولانا مودودی کے حوالے سے ہم اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں۔
بہت سے لوگوں سے ہم ملتے ہیں اور تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہاتھ دکھانا جو ہے، ہاتھ دیکھنا جو ہے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ میں کوئی عالم آدمی نہیں ہوں، اس پہ میں کوئی حتمی رائے تو میں نہیں دیتا، لیکن میں جب امریکہ جاتا تھا، انگلینڈ جاتا تھا، تو بہت سے لوگ یہ سوال کرتے تھے، تو میں ان کا ایک ہی جواب دیتا تھا کہ مولانا مودودی صاحب جو ہیں انہوں نے ہاتھ دکھایا تھا، یہ ان کے ہاتھ کا پرنٹ ہے، ایم اے مالک صاحب کی ان کی ہاتھ کی ریڈنگ ہے۔ تو اس پہ وہ عام طور پہ خاموش ہو جاتے تھے اور زیادہ بحث نہیں کرتے تھے۔ تو یہی سوال جو ہے ایم اے ملک صاحب نے جو ہے وہ مولانا مودودی صاحب سے بھی کیا۔ تو انہوں نے جو ان کی جو گفتگو ہوئی وہ میں ان کی کتاب ہاتھ کی زبان سے آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، تو اس سے تھوڑا سا آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ کچھ لوگ اس کو اس طرح سے بھی سوچتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ اس سے اتفاق کریں، ضروری نہیں کہ آپ ہاتھ ضرور دکھائیں، مت دکھائیں ہاتھ، آپ اگر آپ ہاتھ نہیں دکھانا چاہتے۔ ویسے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو علم ہوتا ہے، کوئی بھی علم ہوتا ہے، وہ پروڈکٹ کرنے کی صلاحیت دیتا ہے، وہ آگہی دیتا ہے، وہ پروڈکٹ کرنے کی صلاحیت دیتا ہے، وہ مستقبل کا اندازہ لگانے کی خبر دیتا ہے۔ جیسے آپ ہاتھ کی لکیروں سے لوگوں کے کریکٹر کے متعلق اندازہ لگاتے ہیں، چیزوں کے متعلق اندازہ لگاتے ہیں، اسی طرح سے ڈاکٹر جو ہے وہ ای سی جی کی لائنس دیکھ کے بتاتا ہے کہ دل کی کیا صورتحال ہے، کہ ہارٹ اٹیک تو نہیں ہوا، اور یہاں کہیں اس پہ دل کیا صورتحال ہے دل کی، اور اس لائنوں کو دیکھ کے وہ آگے بھی دیتا ہے اور پرڈکٹ کرنے کی صلاحیت بھی دیتا ہے کہ مستقبل میں اس دل کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، مولانا مودودی صاحب جو ہیں انہوں نے جو فرمایا، جو انہوں نے کہا، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ ان کا کیا نقطہ نظر تھا، ان کا کیا خیال تھا کہ کس طرح سے یہ جو پامسٹری کا علم ہے یہ کیا اسلام میں جائز ہے ناجائز ہے۔ اسلام میں بہت سے مسلمان جو ہیں، جو اسکالرس ہیں اور بہت سے بڑے لوگ ہیں، انہیں بڑا شغف رہا ہے اس علم سے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اچھے جو پامسٹ ہے اس کو ہاتھ دکھانے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کے سامنے ایک ننگا کر دیتے ہو، اپنے آپ کو بالکل اس کے سامنے کھول کے رکھ دیتے ہو۔ تو مولانا مودودی صاحب نے کیا کہا، تو مولانا مودودی صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر آپ قسمت بنانے کے نہیں بلکہ سیرت و کردار کا مطالعہ کرنے کے لیے پامسٹری کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں کوئی امر خلاف اسلام نہیں ہے۔ یہ علم بھی قیافہ کی ایک شاخ ہے۔ بزرگان کرام میں سے بعض قیافہ کے بڑے ماہر تھے اور اس کے ذریعے لوگوں کی سیرت و کردار کا اندازہ لگایا کرتے تھے۔ تو گویا آپ یہ تو نہیں کہ آپ قسمت پہ جائیں، لیکن آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ سیرت و کردار کا مطالعہ جو ہے وہ بڑا آسانی سے لگتا ہے۔ اور میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی یہ ہے کہ جتنا یہ صحیح پروڈکٹ کرتا ہے آپ کی سیرت کو، کردار کو، علم، اس سے شاید زیادہ بہتر طور پہ شاید یہ مستقبل کو اس طرح سے پروڈکٹ نہیں کرتا۔ تو ایم اے ملک صاحب نے ان سے سوال کیا کہ سیرت و کردار کا مطالعہ کرنے کے بعد اگر کسی شخص کے متعلق یہ بھی کہا جائے کہ اس سیرت و کردار، صلاحیت و استعداد کا مالک اس قسم کے واقعات و حالات سے دوچار ہوگا تو اس میں کیا حرج ہے؟ مولانا نے اس پہ بڑی ایک اصلاح والی بات کی، اور وہ پامسٹری کے میں میرے حل جو لوگ ہیں انہیں اس پہ کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس بات کو اس طرح پیش نہ کیجیے کہ فلاں بات ہوگی، بلکہ یوں کہیے کہ ہو سکتی ہے۔ ایسا کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہر شخص واقعات و حالات سے مستقبل کا کچھ نہ کچھ اندازہ ضرور لگاتا ہے، اور یہ پیشین گوئی نہیں۔ خود ہم لوگ ملکی اور سیاسی حالات سے آنے والے واقعات کا اندازہ لگاتے ہیں، اور اسے سیاسی پیشین گوئی کہتے ہیں۔ ہوگا یا ہوگی کہنے سے کسی چیز کے متعلق حتمی طور پر فیصلہ دینا ہوتا ہے اور اسی قسم کی رائے قائم کرنا ہوتا ہے۔ ان واقعات و حالات کے متعلق جن کا انسان کو یقینی طور پر کچھ علم نہیں، خلاف اسلام ہے۔ ہو سکتا ہے کہنے سے کسی بات کے نہ ہونے کا امکان بھی پایا جاتا ہے، اور انسان غائب دانے کے گناہ سے بچا رہتا ہے۔ مولانا مودودی صاحب نے ایک اچھا ایک معطل راستہ جو ہے ان کی انٹرپریٹیشن کا دے دیا، اور یہ بالکل حتیٰ کہ یہ اب سائنس میں ہے، آپ میڈیکل رپورٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں، چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ مرض کی بالکل صحیح تشخیص نہیں کر سکتے۔ بعض مریض جو ہیں وہ بہت جلدی فوت ہو جاتے ہیں، بعض جو ہیں وہ ڈاکٹروں کی توقعات سے بھی زیادہ ان کی زندگی ہوتی ہے۔ تو حتمی رائے تو کہیں بھی نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے جو اینکر پرسن دوست ہیں اور احباب ہیں وہ بھی تو پریڈکشنس ہی کر رہے ہوتے ہیں، جیسے مولانا صاحب نے فرمایا۔ تو پھر اگر یہ خلاف اسلام میں پریڈکٹ کرنا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ بھی ایک یہ دفعہ لگے گی اور ان پہ بھی اعتراض ہوگا کہ وہ ایسے کیوں۔ تو بات یہ کر رہے تھے ہم کہ مولانا مودودی صاحب میں ایک عاجزی بھی تھی کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ گئے تھے ایم اے ملک صاحب، تو انہوں نے کہا کہ ملک صاحب جو ہیں ہاتھوں کے پرنٹ جو ہیں وہ اکٹھے کر رہے ہیں، تو آپ بھی مہربانی کر کے ہاتھ دے دیجیے۔ تو مشاہیر کے ہاتھ اکٹھے کر رہے ہیں، تو مولانا نے کہا کہ نہیں، میں تو کوئی مشاہیر نہیں، میں سے نہیں ہوں۔ حالانکہ ان کی عاجزی تھی، یہ ان کا ایک معاملہ تھا، لیکن بہرحال انہوں نے ایک اپنا ہاتھ کا پرنٹ کیا۔ ابھی آپ اسکرین پہ ان کے ہاتھ کا ایک اسکیچ ہے جو ہم ان کی کتاب سے دے رہے ہیں، ہاتھ کی زبان سے، اور پھر جو ان کی انگریزی کتاب ہے اس میں انہوں نے ان کا اوریجنل پرنٹ چھاپا ہے، وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اور تھوڑی سی ریڈنگ جو ہے کچھ ملک صاحب کی بھی ہم پیش کریں گے، کچھ چونکہ ہمارا بنیادی اسٹریس جو اس پہ ہم زور دے رہے ہیں وہ ہم دماغ کی لکیر پہ دے رہے ہیں، تو اس پہ ہم زیادہ گفتگو کریں گے۔ پہلی بات جو ہے
ہم دماغی لکیر جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا بعد میں ذکر کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پہ دماغی لکیر کے علاوہ اور کون سی اہم لکیریں ہیں. پہلی لکیر یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پہ جو مریخ کا آبار ہے وہ بہت ابھرا ہوا ہے. ایسے کمانڈرز پہ ہوتا ہے, رزسٹنس کرنے والوں پہ ہوتا ہے. مولانا نے اپنی زندگی میں جو بہت زیادہ ان کی مخالفت ہوئی اور انہوں نے ایک لڑائی لی اور وہ کمانڈر کی طرح ایک لڑائی لڑی, اور یہ جو ہے یہ اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ان کے آپ ہاتھ پہ اس کے حوالے سے ہی ہے کہ ان کا مریخ کا آبار جو ہے وہ بڑا نمایاں تھا. تو اس کے متعلق وہ ایک کتاب ہے بینہم کی سائنٹیفک لاز آف پامسٹری, اسی میں سے مولانا انہوں نے ایک بات کی ہے بینہم کے حوالے سے, جو پامسٹری کا اس کو امام کہا جاتا ہے, بلکہ وہ تو کیرو کو کچھ بھی نہیں کہتا, بلکہ کیرو پہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ اپنا جو انٹیوشن ہے اس کو استعمال کر کے پریڈکشنز کرتا ہے, یہ علم کی بنیاد پہ کیوں نہیں کرتا. تو سائنٹیفک لاز جو ہیں وہ اس کے جو بینہم کے بنائے ہیں وہ بڑی ایک معتبر کتاب ہے. تو اس کے متعلق انہوں نے لکھا کہ جو اس آبار کا حامل, یہ جو ہم نے مریخ کی بات کی ہے, آبار مریخ کی بات کی, اس آبار کا حامل تمام حالات کا نہایت دلجمی, استقلال اور ٹھنڈے دل و دماغ سے مقابلہ کرتا ہے, اور رفتار زمانہ کو اپنے خلاف جاتا دیکھ کر کبھی مایوس اور بددل نہیں ہوتا, خواہ امکانات بہت کاموں ہتھیار نہیں ڈالتا. یہ مولانا کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو پھانسی کی سزا بھی ہوئی, اور پھر بہت سے مرحلے ایسے آئے جس میں ان پہ بہت پریشر پڑا, لیکن انہوں نے وہ استقلال رہا. تو اس نے کہا خواہ امکانات بہت کم ہتھیار نہیں ڈالتا, گر پڑنے کی صورت میں پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے, شکست آشنا ہوتا ہے, ہنگامی حالات سے عہدہ برا ہونے کی بے پناہ صلاحیت رکھتا ہے, شکست ناشنا ہونے کا یہ جذبہ مدافعت, یہ عدیم النظیر قوت, ہنگامی حالات کا سامنا کرنے کی یہ صرف مریخی فطرت کو بالآخر تمام مشکلات پر غالب کر دیتی ہے. تو ایم اے ملک صاحب فرماتے ہیں کہ مریخی آبار جو مولانا مودودی صاحب کے ہاتھ پر دوسرے تمام آباروں کی نسبت زیادہ نمایاں ہے, اس کی تشریح کرتے ہوئے کے بعد یہ حاجت غالباً نہیں رہتی کہ میں جنگ کی جو قسم ہے وہ بارود اور گولہ بارود کی نہیں ہے جسے مودودی صاحب لڑ رہے تھے, بلکہ ان کی جو شخصیت تھی وہ ایک طرح سے ایک عالم کی شخصیت تھی, ایک سٹینڈ لینے والی شخصیت تھی. اس کے بعد ان کے ہاتھ پہ جو ایم اے ملک صاحب کی نظر پڑی وہ عطارد کا آبار ہے. عطارد کا آبار آپ جانتے ہیں نا, یہ چھوٹی انگلی کے نیچے یہاں پہ ہوتا ہے, اس کو عطارد کا آبار کہتے ہیں. تو یہ عام طور پہ یہ ایسے شخص جو ہوتے ہیں یہ انسانی فطرت کے بہت اچھے طریقے سے اس کو سمجھتے ہوتے ہیں, انہیں گفتگو کرنے کا بڑا اچھا ڈھنگ آتا ہے, یہ علمی بحث مباحثہ بہت اچھا کر لیتے ہیں, کتابیں لکھتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو انگوٹھا جو ہے اس کے بعد ایم اے ملک صاحب ان کے انگوٹھے کی بات کرتے ہیں, تو ان کے انگوٹھا جو ہے وہ مضبوط اور بے لچک ہے, جو ان کی اصول پرستی اور ضابطہ پسندی, قوت ارادی کو ظاہر کرتا ہے. اور ایک بات جو ہے یہ میں سب ان کے آباروں کی بات نہیں کرتا, یہ میں تو آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ان کی کتاب میں ان کے پڑھیں, لیکن چونکہ ہم بڑا ایک مختصر سی گفتگو ان کے ہاتھ کے متعلق کر رہے ہیں. تو مولانا مودودی کے ہاتھ پہ جو جوپیٹر کا آبار تھا, یعنی یہ جو انگلی ہوتی ہے, انگشِ شہادت ہوتی ہے, شہادت کی جو انگلی ہوتی ہے, اس کے نیچے یہ جو آبار ہوتا ہے, یہ اس آبار کو ہم کہتے ہیں مشتری کا آبار. یہ اس کا تعلق ہوتا ہے اقتدار سے, اقتدار کی خواہش سے, نمایاں ہونے سے. تو یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ یہ مولانا مودودی صاحب کے ہاتھ پہ یہ جو ہے بہت نمایاں نہیں تھا. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ جو کچھ کر رہے تھے خالص دین کے لیے کر رہے تھے, اقتدار کی خواہش مولانا میں نہیں تھی. مولانا اقتدار حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے. بعض لوگ جماعت اسلامی انہوں نے بنائی اور اس کے ذریعے ظاہر ہے اقتدار کی لوگ بات تو کرتے ہیں, لیکن اگر وہ اقتدار حاصل کرنا بھی چاہتے تو اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ دین اسلام جو ہے اس کا غلبہ چاہتے تھے. ان کے ہاں ذاتی جو ایک خواہش ہوتی ہے لوگوں میں, وہ مولانا کے ہاں جو ہے وہ نہیں تھی. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو شمسی لکیر ہے, وہ شمسی لکیر, یہ جو انگلی ہے اس کے نیچے ایک لکیر ہوتی ہے, اور یہ لکیر جو ہوتی ہے یہ عام طور پہ اس کو شہرت کی لکیر کہا جاتا ہے, اس کو کامیابی کی لکیر کہا جاتا ہے. تو یہ ان کے انجام پہ جو ہے وہ بڑی نمایاں تھی اور بہت واضح تھی. اور یہ اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ شہرت, اور ایسی شہرت جو ان کی زندگی کے بعد بھی جاری ہے اور اب بھی جاری رہے گی, اور جیسے جیسے لوگوں کو ان کی فکر کا اور ان کی کتابوں کا ان کے ہوگا, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ان سے اختلاف کریں گے وہ بھی ان کی عزت کریں گے, اور جو ان سے اختلاف کریں گے وہ بھی ان کی عزت کریں گے. اس لیے کہ آدمی کا نقطہ نظر ہوتا ہے, وہ انٹرپریٹیشن اس کی آپ کے مطابق نہیں بھی ہو سکتی, لیکن علم جو ہوتا ہے اس پہ مولانا کی کوئی بات نہیں ہے.
تو اسی طرح سے آپ یوں سمجھیں کہ ایک کچھ چیزیں انہوں نے بتایا کہ ان کے جو ہے زہرہ کے ابار پر عمر کی لکیر سے ساتھ کچھ مربع بھی تھے، اور مربع عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تنہائی میں چلے جاتے ہو، قید میں چلے، تو ان کی نظر بندی بھی ہوئی، تو یہ چیزیں بھی آپ ان کے ہاتھ پہ تلاش کر سکتے ہیں، یعنی گویا قید جو ان کے مختلف ادوار میں ہوئی وہ بھی مولانا صاحب کے ہاتھ پہ نمایاں ہے۔ تو اب ہم اپنے ٹاپک پہ جاتے ہیں۔ وہ ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ دماغ کی لکیر۔ دماغ کی لکیر جو ہے یہ ویسے تو کئی طرح سے شروع ہوتی ہے، یہ زندگی کی لکیر کے ساتھ بھی شروع ہوتی ہے، یہ زندگی کی لکیر سے ہٹ کے بھی شروع ہوتی ہے۔ تو اگر زندگی کی لکیر کے ساتھ یہ شروع ہو تو ایسا شخص جو ہوتا ہے یہ اپنے جو فلسفہ ہوتا ہے، جو فیملی کا فلسفہ ہوتا ہے، جو مذہب ہوتا ہے، جو خاندانی روایات ہوتی ہیں، اسے اٹیچڈ ہوتا ہے۔ اگر یہ جو آپ کے دماغ کی لکیر جو ہے آپ کی زندگی کی لکیر سے ہٹ کے ہو تو یہ ایسا بندہ جو ہے پھر اپنے نئے راستے بناتا ہے۔ عام طور پہ لڑکیاں اگر پوچھتی ہیں نا، ایک سوال کرتی ہیں کہ کیا شادی میری پسند سے ہوگی کہ نہیں پسند سے ہوگی، تو اگر دماغ کی لکیر اور زندگی کی لکیر علیحدہ علیحدہ شروع ہو رہی ہوں تو ایسی لڑکیاں جو ہیں ان کی شادی جو ہوتی ہے یہ ان کی پسند سے ہوتی ہے۔ اگر جڑی ہوئی ہو، بہت زیادہ جڑی ہوئی ہو، تو پھر اسی طرح سے خاندان جو ہے اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو مولانا مودودی صاحب کے ہاں جو ہاتھ ہے پہ دماغ کی لکیر ہے وہ آغاز تو کرتی ہے زندگی کی لکیر کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، ٹریڈیشنز کے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا، بڑا راستہ تھا، اور پھر یہ لکیر جو ہے دماغ کی لکیر بڑی غیر معمولی ان کی دماغ کی لکیر ہے۔ آپ ان کی یوں سمجھیں کہ ان کی زندگی میں سب سے زیادہ ان کی دماغ کی لکیر نے کردار ادا کیا۔ یہ اینڈ پہ 3 شاخوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی ایک یونیک علامت ہے۔ عام طور پہ یہ ایک ہی لکیر جو ہے ایک ہی شاخ میں ہوتی ہے، یہ بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے۔ تو اگر یہ لکیریں 2 ہوں جیسے گاندھی کے ہاتھ پہ تھی تو عام طور پہ ایسے لوگ جو ہیں رائٹر اچھے ہوتے ہیں، یہ پلان کرتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اور لیکن مولانا کے ہاتھ پہ یہ 3 لکیریں ہیں، یعنی 3 شاخیں، اینڈ پہ یہاں یہ ختم ہوتی ہے۔ یہ غیر معمولی بات ہے، یہ موضع تم میں تھا۔ ایسا شخص پہلی لکیر تخیل بہت مضبوط ہوتا ہے، آئیڈیاز ہوتے ہیں، نئی چیزیں ہوتی ہیں، نئے حالات ہوتے ہیں، دیکھ سکتا ہے، پلان یہ ہے۔ سیکنڈ چیز عملی طور پہ پلان کر سکتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے۔ تھرڈ چیز کہ اس کے جو معاملات ہیں وہ کس طرح سے چلیں گے، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ زیادہ پریکٹیکل، پہلا خیال، عمل کے بعد امپلیمنٹیشن، اور پوری طرح سے امپلیمنٹیشن، اس کے رزلٹس، تیسری لائن یہ ہوتی ہے۔ یہ بڑی یونیک لائن ہے، اور یہ مولانا مودودی صاحب کے ہاتھ پہ یہ ان کی غیر معمولی کامیابی کی جو ہے علامت ہے۔ کو مولانا مودودی صاحب نے دین کا علم بھی دیا، ترجمہ بھی کیا، تفہیم القرآن لکھی، تفسیر لکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر جماعت اسلامی بنائی۔ جماعت اسلامی کو پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے آگے لے کے چلے، اور پھر اس جماعت اسلامی کے ذریعے پھر الیکشنز میں بھی وہ گئے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ اتنا بڑا سسٹم بناتے ہیں تو پھر آپ کی بڑی زیادہ ایڈمنسٹریٹو صلاحیتیں ہونی چاہیے، وہ بھی مولانا صاحب میں موجود تھیں، اور انہوں نے جس جماعت کو شروع کیا وہ جماعت جو ہے اس نے پاکستان کی سیاست میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، مجھے بھی ان کی بہت سی چیزوں سے اختلاف ہے، لیکن جب آپ امپیکٹ کی بات کریں گے، جب آپ اثر کی بات کریں گے، جب آپ متاثر کرنے کی بات کریں گے، تو نہ آپ جماعت اسلامی کو بھول سکتے ہیں، نہ مولانا مودودی صاحب کو بھول سکتے ہیں۔ مولانا مودودی صاحب میں جو ایک بات ہے، یعنی یہ دماغ کی لکیر اگر بات کریں کہ وہ کس طرح سے اپنی باتوں کو کمیونیکیٹ کرتے تھے، غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ان میں بڑی غیر معمولی صلاحیت ہے کہ اگر کسی جگہ پہ وہ غامدی صاحب کے خیال کے مطابق وہ درست کوئی بات نہیں بھی کر رہے تو وہ اتنے مؤثر انداز سے دماغ میں بٹھاتے ہیں، اتنے مؤثر انداز سے اس کو بیان کرتے ہیں کہ آدمی جو ہے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مولانا مودودی میں ایک تو یہ آپ مرکری کے ابار کی بات کر لیں اور خاص طور پر ان کے برین کی بات کر لیں تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ مولانا میں جو دماغ کی لکیر تھی وہ بڑی غیر معمولی تھی۔ آپ بھی اپنے دماغ کی لکیر کو دیکھیے۔ ہاں، ایک یہاں بات آخر میں یہ کہنے چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ مولانا کے ہاتھ میں جو دایاں، جیسے ملک صاحب نے لکھا ہے دایاں ہاتھ تھا، اس پہ تو جو یہ دماغ کی لکیر جو شاخہ تھی، لیکن جو لیفٹ ہینڈ تھا اس میں یہ اس طرح سے نہیں تھی، مطلب 3 شاخیں اس میں اس طرح سے نمایاں نہیں تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو انہیں صلاحیتیں ملی تھیں وہ اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی انہوں نے محنت سے، ریاضت سے ان میں اضافہ کیا، اپنے علم میں اضافہ کیا، اپنے لکھنے سے اس میں اضافہ کیا، یعنی انہوں نے اپنی اس پرسنالٹی کو بہت زیادہ گروتھ دی۔ تو معزز خواتین و حضرات، آپ بھی دیکھیے، اگر آپ عام طور پہ دائیں ہاتھ سے کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب لیفٹ ہینڈ آپ کا ایک طرح سے پیدائشی ہاتھ ہوگا جو آپ کی صلاحیتوں کو بیان کر رہا ہوگا۔ کیا آپ کا جو بایاں ہاتھ ہے
اس کی نسبت دایاں ہاتھ بہتر ہے. اگر بہتر ہے تو پھر آپ نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہے اور آپ اپنی زندگی سے کچھ امیدیں بھی وابستہ کر سکتے ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر.